أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، بزرگی، حاجت روائی، مشکل کشائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ درود و سلام و تمام انبیاء کرام کی جماعت پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان کے بعد، اس کے کرم کے بعد، ہم پر اور آپ پر، سب پر سب سے زیادہ جس کا احسان ہے وہ ہم سب کے والدین ہیں، کہ جنہوں نے ہماری پرورش کے لیے جو بھی قربانیاں آئیں، جو بھی پریشانیاں آئیں، جو بھی دقتیں آئیں، ان سب کو ہمارے سکون، اطمینان، پرورش کی خاطر سب کچھ قبول کیا ہے، اور ان دقتوں اور پریشانیوں کو اسی لیے برداشت کیا ہے تاکہ یہ ہماری اولاد ایک دن آئے کہ ہمارے لیے فخر کا، سکون کا، راحت کا، اطمینان کا سامان بن سکے، سماج اور معاشرے کے لیے رحمت کا سامان بن سکے۔ لیکن اگر ہم ان حقیقتوں کو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی بھول جائیں تو ہم سے بڑھ کر کے کوئی ناشکرا، کم فہم، کم عقل نہیں ہو سکتا۔ ہم و آپ بھی جب اس مرحلے میں پہنچتے ہیں، وہ مرحلہ والد یا والدہ کا ہے، تو اس وقت تو کم از کم ہمیں یہ احساس پیدا ہی ہوتا ہے جب ہم اپنے کسی بچی یا بچے کی پرورش کرتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہماری پرورش کی خاطر ایسے ہی کیا کچھ نہ کیا ہوگا۔ ہر ایک شادی یا یہ کہیں کہ اولاد کی نعمت پانے سے پہلے ہو سکتا ہے وہ احساس یہ نہ کر سکے، لیکن جب اولاد اللہ تبارک و تعالی اسے عطا کرتا ہے تو اس کے بعد تو کم از کم یہ احساس جاگ اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم اس احساس کے ابھرنے اور بیدار ہونے کے بعد بھی والدین اگر حیات ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ ہمارے احسانات نہ ہو سکیں، فرما برداری ہم نہ کر سکیں، لطف و کرم رحم نہ کر سکیں، تو پھر یہ جان رکھیں کہ جنت میں جانے کا جو سب سے اہم اور ذریعہ قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے، اس سے ہم نے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک نہیں کئی مقامات پر اور خاص طور پر اپنی عبادت، اپنے شکر، اپنے احسانات، اپنے رحم و کرم کے ساتھ والدین کا ذکر فرمایا ہے، جس سے ہمیں اور آپ کو یہ اندازہ ملتا ہے کہ حقیقت میں رب العالمین کے بعد ہم پر کسی کے احسانات ہیں تو وہ ہمارے اور آپ کے والدین ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے
قرآن کریم کے اندر اپنے حق کا تذکرہ کرنے کے بعد والدین کے حق کا تذکرہ کرتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ذرہ برابر بھی میرے ساتھ کسی کو ساتھی اور شریک اور پارٹنر نہ بنانا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ عبادت کے جتنے انواع و اقسام ہیں اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پارٹنر اور ساتھی بنایا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، تمام عبادتوں کو اسی کے لیے انجام دی جائیں۔ اور پھر کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ اللہ کا حق تھا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ فوراً کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، جس طریقے سے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اسی طریقے سے والدین کے ساتھ ہماری پرورش، ہمارے ساتھ حسن سلوک میں کوئی ان کے ساتھ شریک نہیں، کوئی ان کے ساتھ شریک نہیں۔ ہر ایک کا ایک والد، ہر ایک کا ایک والدہ، کوئی اور تیسرا دوسرا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا اپنا حق، اور اس کے بعد کہا کہ یہ والدین کا اس کے بعد حق ہے کہ ان کے حق کی ادائیگی کی جائے، ان کے ساتھ احسان کیا جائے۔ اور ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محرمات کا تذکرہ کیا، اپنے رسول کو حکم دیا کہ ہم نے جو چیزیں حرام کر رکھی ہے اپنے بندوں پر اس کا تذکرہ کرو۔ کہا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ ان پر تلاوت کرو، ان پر تلاوت کر کے یہ بتلاؤ کہ تمہارے رب نے تم پر کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں سے تمہیں بچنا ہے، جن چیزوں سے تمہیں دور رہنا ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو تذکرہ ہوا ہے، سب سے پہلا جس بات کا ذکر کیا گیا، جو تعلیم دی گئی کہ تم پر یہ حرام ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا، یہ سب سے اہم ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے جو تم پر حرام کیا گیا ہے، تم پر حرام کیا گیا ہے۔ اور پھر دوسری چیز وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ بدسلوکی، والدین کے ساتھ بدتمیزی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ نے اسے ہم پر اور آپ پر حرام قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ حرام ہے، اور دوسرا یہ کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی اختیار کرنا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر لمبی آیت ہے جس کی یہ تفصیل ہے، لیکن موضوع کے مطابق دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ بدسلوکی اور نافرمانی کو ہم پر اور آپ پر حرام قرار دیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ والدین کو جوڑ کر کے رکھا ہے۔ اور پھر تیسری وہ آیت جس کی تلاوت خطبہ مسنونہ کے بعد کی گئی، جو بہت ہی اہم آیت مانی جاتی ہے والدین کے ساتھ فرما برداری کے سلسلے میں اور اس موضوع کے متعلق، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے ہو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور یہ جان رکھو کہ یہ بھی تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے،
عندک الکبر، آپ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، یا کوئی ایک ان میں سے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے، تو تم ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، انہیں اف تک نہ کہنا، ان کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر اور حسین بنانا، اور پھر وخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے بازوؤں کو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، اپنے بازوؤں کو نرم کر دینا، اور اللہ سے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے والدین پر ویسے ہی رحم و کرم فرما جس طریقے سے ان لوگوں نے میرے بچپنے میں مجھ پر رحم و کرم کیا ہے۔ اگر ہم بچپنا دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم سب صاحب اولاد ہیں، تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں پر کس طریقے سے رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایک چھینک بھی ہم برداشت نہیں کرتے، ایک چیخ بھی ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، ایک آنسو بھی ہم اسے برداشت نہیں کر پاتے ہیں، تو ہم سوچیں کہ والدین کا بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ رہا ہوگا کہ ہمارا ان کے ساتھ یہ رشتہ تھا۔ تو اللہ سے دعا کی جائے کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے مجھ پر رحم کیا ہے، اللہ تو بھی ایسے ہی رحم ان پر فرما۔ یہ کیا چیز ہے؟ مفسرین نے ذکر کیا کہ ہر تکلیف دہ اور ناگوار جملہ اور لفظ اور قول جس سے والدین کو روحانی یا جسمانی تکلیف اور اذیت پہنچتی ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اف کے درجے میں آتی۔ وہ ہماری بات ہو، حرکت ہو، کوئی فعل ہو، قول ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر والدین کے اوپر وہ چیز ناگوار گزرتی ہے، والدین اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، تو یہ اف کے درجے میں ہے۔ اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ افل، تم ان کے ساتھ اف بھی نہیں کرنا، کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جو انہیں ناپسند ہو، ناگزیر ہو، جو ان پر گرا گزرتی ہو، تم یہ تک نہ کرنا۔ یہ پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ دوسرا حکم کہا کہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا تک نہیں۔ عام طور پر جب کوئی بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے مزاج میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس چڑچڑا پن کو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو برداشت نہیں کر پاتے، ٹوک دیتے ہیں، وہ اپنے بچپنے کی زندگی کو نہیں رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچپنے میں کتنا چڑچڑا پن اپنے والدین پر پیش کیا ہے اور برداشت کیا ہے، ایک ہی چیز کو والدین سے کتنی مرتبہ ہم نے پوچھا ہے، ایک ہی کام کو والدین سے کتنی مرتبہ کرایا ہے، ایک ہی امر کو والدین کو کرنے پر کتنی مرتبہ ہم نے مجبور کیا ہے۔ آج یہ اسی عمر کو پہنچے ہیں کیونکہ بچپنا اور بڑھاپا ایک مانند ہو جایا کرتا ہے۔ جس طریقے سے بچپنے میں مزاج کے طور پر چڑچڑاپن ہوتا ہے، تھوڑی سی اس میں نرمی سے زیادہ سختی ہوا کرتی ہے، بڑھاپے کی عمر کو بھی جو کوئی پہنچتا ہے، ہر کسی کے ساتھ نہیں، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ مزاج کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی وجہ سے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، بلند آواز سے بات کرتے ہیں، تو پھر ہم وَلَا تَنْهَرْهُمَا سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اس کا بھی حکم دیا کہ تم ان کے ساتھ جب گفتگو کرنا تو جھڑک کر نہیں، بلند آواز سے نہیں، تیز آواز سے نہیں، بلکہ نرمی کے ساتھ کرنا، یہ دوسرا حکم ہے۔ تیسرا حکم کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کریمانہ الفاظ، نرمی والے جملے تم ان کے ساتھ اختیار کرنا، ایسا جملہ ہو، ایسا ہی نرمی اور جھکا ہوا اور نرم لہجہ کہ جس سے والدین کی طبیعت میں اگر کوئی خرابی ہو، کوئی ناگزیر چیز ہو، تو اس کے ذریعے سے وہ ساری کی ساری چیزیں چھٹ جائیں۔ اس انداز سے اپنے والدین سے گفتگو کرنا، یہ تیسرا حکم اسی آیت کے اندر رب العالمین نے فرمایا۔ پھر آگے کیا کہا؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحم و کرم کے ساتھ اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے نرم کر دینا، چھپا دینا، ان کے لیے ہر چیز کو بچھا دینا۔ جس طریقے سے ایک پرندہ جب اپنے گھونسلے میں آتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو پروں میں سما لیتی ہے، اپنے پروں کے اندر ان کو اکٹھا اور جمع کر لیتی ہے، اور اس پر کے اندر رکھ کر کے انہیں وہ پرندہ بارش سے بھی بچاتا ہے،
ٹھنڈ سے بھی بچاتا ہے، گرمی سے بھی بچاتا ہے، یعنی وہ اپنے پروں میں لے کر کے اپنے چوزوں کو ہر طرح سے حفاظت میں پرندہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم والدین کی ہر طرح سے حفاظت کریں، ہر ناحیے سے ان کی حفاظت کریں، ان کے مزاج میں چڑچڑاپن ہمارے ذریعہ سے نہ پیدا ہو، ہماری وجہ سے وہ غصہ اور ناراض نہ ہو، ہماری وجہ سے وہ دکھی نہ رہیں، ہماری وجہ سے وہ بیماری کی حالت میں پڑے نہ رہیں، ہماری وجہ سے وہ پیسے بے گھر نہ ہو جائیں، ہماری وجہ سے وہ مجبور ہو کر کے ہمیں اپنے گھر سے نہ نکال دیں، ہماری وجہ سے کوئی ایسی چیز گھروں کے اندر نہ پیدا ہو۔ رب العالمین نے کی ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ اور پھر آخری چیز، پانچواں جو حکم دیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تو کرنا ہی ہے، اللہ رب العالمین سے ان کے حق میں دعا بھی کرنی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے والدین پر ویسے ہی رحم و کرم فرما جس طریقے سے ہمارے بچپنے میں ان لوگوں نے مجھ پر رحم و کرم فرمایا ہے۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے، اس کی تفسیر کی جائے تو اس موضوع میں یہی آیت کافی ہے۔ دوسری یہ چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ یہاں رب العالمین نے کہا کہ میرا شکر ادا کرو اور والدین کے شکر کو ادا کرو، یعنی شکر گزاری کو ایک ساتھ جمع کیا کہ جس طریقے سے تم پر یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اس کے احسانات ہم پر اتنے ہیں، اس کی عنایتیں ہم پر اتنے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے، ایسے ہی والدین کے احسانات بھی ہم پر اتنے ہیں کہ ان کی بھی شکر گزاری ہم تمام پر واجب اور ضروری ہے۔ اللہ نے یہ وصیت کی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ کی یہ وصیت ہے، یہ نصیحت ہے کہ اے بندو تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تم دیکھو کہ تمہاری ماں تم پہ دکھ برداشت کر کے، دکھ پہ دکھ اٹھا کر کے 9 ماہ تک تمہیں حمل میں رکھا، 2 سال تک اس کے بعد تمہیں دودھ پلایا ہے، تو تم پر یہ ضروری ہے انشکر لی ولیوالدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میرا شکر اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو کہ اتنے احسانات ان کا تم پر یہ ہے کہ یہ واجب اور ضروری کے درجے میں ہے کہ تم ان کا شکر ادا کرو، کیونکہ اتنا دکھ اور اتنی تکلیف تمہاری خاطر انہوں نے برداشت کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ہم کو اور آپ کو وصیت اور نصیحت کی ہے، اور ساتھ میں ایک اہم نقطہ بھی ذکر کر دیا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر وہ تمہیں شرک کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تمہارے والدین تمہیں اللہ کے نافرمانی کی طرف بلا رہے ہیں، تو تم ایسے معاملے میں ان کی بات کو انکار کر دو، ٹھکرا دو، لیکن فلا تطعهما فی الدنیا معروفا، ایسا نہیں کہ دنیا کے جو معروف ہیں یعنی ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کے لیے بیماری کی حالت میں علاج کا بندوبست کرنا، کھانے پینے کا بندوبست کرنا، پہننے اوڑھنے کا بندوبست کرنا، ان کے لیے گھر کا بندوبست کرنا، یہ تمہیں نہیں چھوڑنا ہے۔ دین کے معاملے میں اگر وہ تمہیں اور رب العالمین کی عبادت سے ہٹانا چاہتے ہیں، رسول کی اتباع سے ہٹانا چاہتے ہیں، شرک اور بدعت پہ لگانا چاہتے ہیں، یہاں تم نافرمانی کر سکتے ہو، کیونکہ لا طاعت فی معصیت الخالق، اللہ رب العالمین کی ہی اطاعت ہوگی، کسی مخلوق کی اطاعت نافرمانی کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ تم یہاں والدین کی نافرمانی کر سکتے ہو، لیکن دنیاوی معاملات میں تم اسے یہ بنیاد بنا کر کے کہ ہمارا باپ شرک کی طرف دعوت دے رہا ہے، تم اسے بیماری کی حالت میں چھوڑ دو، پیار و مددگار چھوڑ دو، یہ تم نہیں کر سکتے ہو، بلکہ تم پر یہ ذمہ داری ہے کہ تم تمام اخراجات کو برداشت کرتے ہوئے ان کی اس بات کو ٹھکرا دو جو اللہ رب العالمین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ یہ والدین کا مقام و مرتبہ نہیں تو اور کیا ہے، والدین کا یہ مقام و مرتبہ نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو ایسی جگہ پر الگ کر کے بیان کر دیا کہ اگر ایسی پوزیشن میں کوئی ہے جب بھی اس پر ضروری ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، اور اس کی پہلی آیت میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ الیک المصیر، شکر گزار بن کے رہو، ورنہ یہ جان رکھو کہ تم سب کو پلٹ کر کے ہماری کی طرف آنا ہے۔
اللہ کی طرف جانا ہے، یعنی جانے کا مطلب یہ آیت کا ٹکڑا جو آخری حصہ ہے یہ بتلا رہا ہے کہ اگر تم شکر گزار بن کر کے والدین کی فرما برداری کر کے نہیں جاؤ گے تو اللہ تم سے پوچھنے والا ہے۔ اللہ کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے اور اللہ کی وصیت پر عمل کیے بغیر چلے جاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ اچھا اور درست نہیں بن سکتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام لوگوں کو بد نصیب قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، وہ شخص کی ناک آلود ہو، 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی بد نصیبی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر صحابہ کرام حیران رہ گئے، پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کی بد نصیبی کی تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما ثم لم يدخل الجنہ، کہ جس کے والدین دونوں حیات ہو یا ان میں سے کوئی ایک ہو لیکن وہ ان کے ساتھ حسن و سلوک کر کے اچھا برتاؤ کر کے جنت میں نہ چلا جائے، یعنی یہ معلوم ہوا کہ والدین جنت میں لے جانے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہیں۔ اگر ان کی نافرمانی ہم کرتے ہیں، حسن سلوک نہیں کرتے ہیں، تو گویا ہم جہنم میں جانے کے لیے اپنے لیے سبب و ذریعہ اختیار کر چکے ہیں۔ والدین اگر ہماری زندگی میں ہے، ہم یہ جان رکھیں کہ ہمارے لیے جنت میں لے جانے کے لیے یہ سب سے اہم ذریعہ ہے۔ جس کے والدین جا چکے ہیں وہ یہ جان رکھے کہ جنت میں جانے کا ایک جو بہت اہم ذریعہ تھا اللہ نے اسے اٹھا لیا، اللہ نے انہیں اٹھا لیا، ہم محروم کر کیے گئے ہیں، لیکن ان کے حق میں دعا کرتے رہیں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتے رہیں تو یہ جنت میں لے جانے کا اور جنت میں جانے کا یہ والدین سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ہیں والدین تو ان کو غنیمت سمجھا جائے، غنیمت جانا جائے، رب کی رضا کے لیے، جنت میں حصول کے لیے، جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب سے اہم ذریعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بدنصیب انسانی ہوگا کہ جو جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ پائے اور اس کے باوجود بھی وہ جنت میں ان کی فرما برداری کر کے اپنے آپ کو داخل نہ کرا سکے تو یہ بدنصیب ہی انسان ہے، یہ بدنصیب انسان ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رب العالمین کی رضا والدین کی رضا میں ہے، رب العالمین کا غضب والدین کی غضب میں ہے، یعنی جس کے والدین راضی اس سے اس کا رب راضی، جس کے والدین ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو تعلیم دی ہے، والدین کو راضی و خوش رکھو۔ اگر اپنے اللہ کو راضی و خوش رکھنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا کے بغیر کوئی چیز ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے ہم بہت کچھ حاصل کر لیں لیکن آخرت کی زندگی میں ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا ہے بغیر والدین کی رضا میں، کیونکہ والدین کی رضا یہ منحصر ہے کس پر؟ وہ اللہ کی رضا یہ منحصر ہے والدین کی رضا پر۔ اگر اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کرنا چاہتے ہیں تو والدین کو راضی کیا جائے۔ رضا رب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی سختی میں، ناراضگی میں اللہ سبحانہ و تعالی کی ناراضگی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہم چیز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہر ایک اس دنیا میں زیادہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہر ایک اس دنیا میں مال کے اندر فراوانی چاہتا ہے، کشادگی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہو، مال و دولت کے انبار ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم گرہ لگا کر کے جاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عمر میں اضافہ ہو جائے، ہماری عمر کے اندر برکت ڈال دی جائے کہ عمر تو کم ملے لیکن عبادتیں بہت زیادہ ہو جائیں، عمر کم ملے لیکن ہم ترقی بہت زیادہ کر سکے، تو اس کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور کہا رزق کے اندر کشادگی چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ تم بہت بڑے مال دولت والے بن جاؤ، بہت بڑے اس دنیا کے تاجر بن جاؤ، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مال اور عمر میں زیادتی والدین کی اطاعت و فرما برداری کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے تعلق سے یہ بھی بیان کیا کہ قبولت دعا کے لیے
والدین کی فرما برداری بے حد ضروری ہے. یعنی دعا قبول ہوتی ہے اس وقت جب والدین راضی ہوتے ہیں. والدین کی ناراضگی میں دعا رد کر دی جاتی ہے. واقعہ بہت بار آپ لوگوں نے سنا ہوگا، 3 لوگوں کا بخاری کے اندر لمبی حدیث موجود ہے کہ 3 لوگ اپنی آبادی کو چھوڑ کر کے نکلتے ہیں. جاتے جاتے بارش اور اندھیری رات ہو جاتی ہے، پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، اور اچانک ہوتا یہ ہے کہ پہاڑ کی بلندی سے پہاڑ کا ایک ٹکڑا بڑے سائز کا گرتا ہے اور اس پہاڑ کے غار کو وہ بند کر لیتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ بند ہو جاتا ہے. اب تینوں پریشان، کوئی وہاں مدد کے لیے نہیں ہے، کوئی آ کر کے اسے ہٹا بھی نہیں سکتا ہے کیونکہ پہاڑوں میں ہیں، صحرا میں ہیں، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی گزرگاہ نہیں ہے کہ کوئی وہاں سے گزرے تو اسے بلائیں وہ مدد کر سکے. تینوں نے مشورہ کیا، کہا کہ سنو، ہم میں سے جن لوگوں نے جو نیکیاں کی ہیں اس نیکی کا حوالہ دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے. ان میں سے ایک وہ شخص تھا جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا. اس نے رب العالمین سے دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم ایک دن بہت دور اپنے گھر سے نکل گئے، بکری کو لے کر کے آئے تو دیکھا کہ ہمارے والدین سو چکے ہیں، لیکن ہمارا یہ معمول تھا کہ میں آ کر کے سب سے پہلے والدین کے سامنے حاضر ہوتا، ان کو بکریوں کا دودھ نکال کر کے پیش کرتا تھا، لیکن والدین اس دن سو چکے تھے اور مجھے یہ گوارا نہ تھا کہ میں اپنے والدین کو جگاؤں کیونکہ نیند میں تھے، میٹھی نیند سو رہے تھے، لیکن میرے بچے بیدار تھے اور بھوک کی وجہ سے میرے قدموں میں وہ ہچکیاں لے رہے تھے، چیخ رہے تھے، بلک رہے تھے. اس کے باوجود بھی میں نے اپنے بچوں کو پرواہ نہ کیا، والدین کے بیدار ہونے کا انتظار کیا. والدین جب بیدار ہوئے، ان کی نیند کھلی تو میں نے انہیں دودھ پیش کیا. اے اللہ، اگر ہم نے تیری رضا کی خاطر یہ کام انجام دیا ہے تو مجھے اس پریشانی سے نکال دے. وہ حدیث بتلاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ پتھر کھسک گیا اور وہ لوگ نجات پا گئے. یعنی دعا ہی قبول ہوتی ہے اس وقت جب ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. نافرمانی میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں. اور یہ بھی بتلاتے چلو کہ وسیلے کی بہت بات ہوتی ہے، یہ اللہ رب العالمین سے وسیلہ طلب کرو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول بھی کرتا ہے. تو قبولیت دعا کے لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ بہت بنیادی چیز ہے. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت سے ایسے لوگوں کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، اور یہ بھی ہے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ اللہ نظر رحمت سے دور کر دے گا، نظر رحمت سے محروم کر دے گا اور جنت سے بھی محروم کر دے گا. ان میں سب سے پہلا شخص جو ہوگا العاق لوالدیہ، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہ کرنے والا انسان ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت سے دور کر دے گا. نظر رحمت کا مفہوم معنی سمجھتے ہیں؟ یعنی اللہ کی رحمت اگر اس دنیا میں نہ ہو تو ہم ایک پل بھی سانس نہیں لے سکتے، ایک پل بھی جی نہیں سکتے ہیں. یہ رب کا رحم و کرم ہے کہ اس نے فضا کو اس انداز سے بنایا ہے کہ ہم اس میں سانس لے پا رہے ہیں. اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہی ہے کہ رات میں جب ہم بستر پہ جاتے ہیں تو ہمیں نیند آ جاتی ہے. رب کا یہ رحم و کرم ہی ہے کہ جب صبح سویری ہوتی ہے تو ہم بالکل نشاط کی انداز میں بیدار ہو جاتے ہیں. رب کا رحم و کرم ہی ہے کہ روڈوں پر ہم تیزی کے ساتھ گاڑیوں کو دوڑا دیتے ہیں. رب کا رحم نہ ہو تو پھر ہماری صلاحیتیں کام نہیں آ سکتی ہیں. یہ رب کا رحم و کرم ہے. اگر اس دن رب کا رحم و کرم نہیں ہوگا تو کوئی جنت میں جا سکتا ہے. اور آگے ذکر بھی ہوا کہ اسے جنت سے بھی محروم کر دیا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ تعلیم دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی جانے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا بھی ایسے بچوں پر رہے جو والدین کے ناشکرے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، بس سلوکیاں کرتے ہیں، انہیں تنہا ہی بلکتا اور سچکتا چھوڑ جاتے ہیں. والدین کے سلسلے میں اگر کوئی ایسا کام انجام دے رہا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے. جبرائیل نے بد دعا کی ہے، نبی نے اس پر آمین کہی ہے. منبر پر چل رہے تھے، پہلے منبر پہ چڑھتے ہیں آمین کہتے ہیں، دوسرے پہ چڑھتے ہیں آمین کہتے ہیں، تیسرے پہ چڑھتے ہیں آمین کہتے ہیں. پوچھا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
جبرائیل آئے تھے، کہا کہ والدین کو پا کر کے جو رب کو راضی نہ کر لے، جنت کو حاصل نہ کر لے، اس کی تباہی و بربادی ہو۔ نبی نے اس پر آمین کہہ دیا، ذرہ برابر بھی سوچا نہ سمجھا، آمین کہہ دیا۔ یہ آمین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ والدین کا کیا مقام و مرتبہ ہے کہ ممبر رسول پر، ممبر پر چل رہے ہیں، اس وقت جبرائیل آ گئے ہیں اور یہ بددعا دے رہے ہیں کہ جو والدین کے ساتھ نافرمانی کرے اس کے ساتھ بدنصیبی ہو، اس کا کوئی خیر نہ ہو اس کے لیے۔ نبی نے آمین اس پر کہہ دیا۔ دوسرے پہ چڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آمین کہتے ہیں۔ کہا گیا کہ رمضان کا مہینہ پا کر کے جو جنت کو حاصل نہ کر سکے وہ بھی محرومیت کا شکار ہے، اس پر بھی آمین کہا۔ تیسرے پر کہا کہ جب آپ کا نام لیا جائے اور اس پر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے اس کے لیے بھی تباہی ہے، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کی بددعا بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ایک آخری واقعہ، جس واقعہ کو بہت سارے محدثین نے ذکر کیا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن کا درجہ دیا ہے، اور اس واقعہ کو ایک حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں، جن کا نام ہے عوام بن حوشہ۔ عوام بن حوشہ ان کا نام ہے۔ یہ ایک علاقے میں جاتے ہیں، ایک علاقے میں جب یہ پہنچتے ہیں، اس علاقے سے بالکل متصل قبرستان بھی موجود ہے۔ قبرستان موجود ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، وہ بیٹھے ہیں، دیکھتے ہیں ایک قبر پھٹتی ہے، اس قبر سے ایک انسان نکلتا ہے، اس کا سر کا حصہ گدھے جیسا حصہ تھا، گدھے جیسا اس کا چہرہ تھا، گدھے جیسا اس کا سر تھا، باقی جسم کا حصہ انسانی جسم جیسے تھا۔ وہ قبر سے نکل کر کے گدھے کی جیسے 3 مرتبہ آواز نکالتا ہے، پھر قبر کے اندر داخل ہوتا ہے، قبر اس پر بند ہو جاتی ہے۔ پھر ان کی نظر ایک بڑھیا عورت پر پڑتی ہے، دیکھتے ہیں وہ بڑھیا عورت بیٹھ کر کے اون بن رہی ہے۔ پھر ایک عورت اشارہ کرتی ہے کہ یہ جو قبر سے نکلا تھا یہ اس کی ماں ہے جس پر آپ کی نظر پڑی ہے۔ کہا بتاؤ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ اس کی ماں ہے، یہ جو ابھی قبر سے نکلا تھا یہ شراب پیا کرتا تھا، شراب پی کر کے ماں کے سامنے آتا، ماں کہتی اے بیٹے تو اللہ سے ڈر، کب تک تو شراب پیتا رہے گا؟ بیٹے کا جواب ہوتا کہ تو روزانہ گدھے جیسے آواز نکالتی رہتی ہے، روزانہ تو گدھے جیسے چیختی رہتی ہے، تو اس سے باز آ جا۔ تو پھر ایک دن آیا کہ عصر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس دن سے آج تک عصر کے بعد یہ قبر سے نکلتا ہے اور اسی شکل میں نکلتا ہے، 3 بار گدھے جیسی آواز نکالتا ہے، پھر قبر میں چلا جاتا ہے، قبر اس پر بند ہو جاتی ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ والدین کے ساتھ اگر بدسلوکی کرتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں تو قبر کے اندر بھی عذاب ہوا کرتا ہے، قبر کے اندر ہی عذاب دیا جاتا ہے، اور اسی دن سے عذاب شروع ہو جاتا ہے جس دن سے ہمیں دفن کیا جاتا ہے، اور عذاب کسی شکل میں اللہ رب العالمین دے سکتا ہے۔ اللہ نے یہ بطور نشانی والدین کے لیے، یہ بطور نشانی، بطور عبرت، بطور نصیحت اس طریقے کا ایک نمایاں چیز پیش کر دیا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ اس طریقے سے اگر ہم والدین کو کہتے ہیں کہ چپ رہ، خاموش رہ، گدھے جیسی آواز، فلاں جیسی آواز، یہ تیرا چیخنا، یہ تیرا چلانا مجھے برداشت نہیں، مجھے قبول نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان مجھے بنا دے، لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان ہمیں بنا دے کہ اللہ اس طریقے سے عذاب دینے پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، میرے دوستو، اگر والدین حیات ہیں تو ان کو غنیمت سمجھو، ان کو غنیمت سمجھو، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ انہیں قیمتی سمجھو، سب سے بڑا انہیں اپنا سرمایہ سمجھو کہ ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے، رب کو راضی و خوش کرنے کے لیے، ہماری قبر کو ٹھنڈی کے لیے سب سے بڑی پونجی، سب سے بڑا سرمایہ یہ ہمارے والدین ہیں۔ اگر دونوں موجود ہیں فبیہا ونعما، ان میں سے کوئی ایک موجود ہے، ان کو بھی غنیمت سمجھ کر کے روزانہ تم سویرے نکلو تو ان سے جاؤ سلام کرو، ان سے دعائیں لو، رات میں جاؤ تو ان کے پاؤں دباؤ، ان کے تنوع میں تیل لگاؤ، ان کے سروں میں تیل لگاؤ، ان کی تکلیف کو دن بھر کے ان کی حالات کو معلوم کرو۔ جس طریقے سے بچپنے میں وہ ہمیں مالش کیا کرتے تھے، ہمارا خیال رکھتے تھے کہ دودھ کب پیے گا،
کتنا گھنٹہ ہوا دودھ پیے، اب اس کو دودھ چاہیے، اب اس کو کھانا چاہیے، اب اس کو یہ ٹانک چاہیے، اس عمر کو پہنچا ہے تو یہ چیزیں ہونی چاہیے کھانے کے لیے، اب اس عمر کو پہنچا ہے تو کپڑے کی سائز یہ، شوز کی سائز یہ، اور اسکول کے لیے یہ پلاننگ، اور کھانے کے لیے یہ روٹین ملایا جائے، صبح کے ناشتے کے لیے یہ چیزیں رکھی جائیں تاکہ ہمارا بچہ توانا ہو، تندرست ہو، ذہنی اعتبار سے بھی، دماغی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ہر ناحیے سے جس طریقے سے وہ ہمارے سلسلے میں پلاننگ کرتے ہوئے ہماری پرورش کی ہے، ہمیں اس لائق بنا دیا ہے، تو پھر ہم پر یہ ضروری ہے کہ بڑھاپے کی عمر کو جب وہ پہنچے ہیں تو ہم ان کو صحیح اور صحت و تندرستی کے ساتھ رکھنے کے لیے ہم اپنا پلان بنائیں، ہم ان کے ساتھ جو بھی کچھ کر سکتے ہیں رب العالمین سے دعا کے ساتھ ساتھ ہم ان کے ساتھ کرنے کا معاملہ کریں، تب جا کر کے رب العالمین کی رضا ہے، رب العالمین کی خوشنودی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ وصلی اللہ تعالی علی نبینا